یہ تھے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، بے شک، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے، لیے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سراغ عین و متا کہاں ہے؟ عین مطلب ہوتا ہے کہاں، عربی لفظ ہے، عین مطلب ہوتا ہے کہاں، اور متا مطلب ہوتا ہے کب۔ کہہ رہے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا۔ کیف مطلب ہوتا ہے کیفیت، حالت، اور الا مطلب ہوتا ہے تک۔ کہہ رہے ہیں سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے۔ بے شک، سبحان اللہ، حضرات گرامی قدر، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن پھر بھی کچھ لمحات کے لیے آپ کی سماعتوں کے حوالے گزارش پر حاضر ہو گیا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان حضرت علامہ مولانا سعید مختار رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ اپنے نوری خطاب سے آپ تمام حضرات کو محظوظ فرمائیں گے۔ اس سے پہلے چند گھڑیوں کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 12 سال گزر چکے ہیں۔ ایک رات آپ حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے۔ حضرت ام ہانی آپ کی چچا زاد بہن ہے، مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کی سگی بہن۔ آپ آرام فرما رہے ہیں، بستر استراحت پر لیٹے ہوئے ہیں، نگاہ نبوت بند ہے، اور وہ قلب جس کے بارے میں حضرت جبرائیل سے پوچھا تھا کہ بتاؤ جبرائیل تم نے حضور جیسا دل کہیں دیکھا ہے؟ کہیں دیکھا ہے؟ تو حضرت جبرائیل کا تو انداز ہی پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا، کہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ تو حضرت جبرائیل کا تو نظریہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے۔ کہا حضور جیسا چہرہ تم نے جبرائیل کہیں دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ حضور کا چلنا کہیں دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ جیسی بات حضور کرتے ہیں ویسی بات کسی سے سنی؟ کہا نہیں سنی۔ تو پھر پوچھا بتاؤ حضور جیسا دل کسی کا دیکھا؟ کسی کا حضور جیسا دل دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا ایسا کیا خاص تھا دل میں؟ فرمایا جب میں نے حضور کا دل دھونے کے لیے نکالا تو میں نے اس میں دیکھا فیہ عینان، اس میں 2 آنکھیں تھی، اس میں 2 آنکھیں تھی جو دیکھ سکتی تھی۔ فرمایا اور کیا تھا؟ فرمایا فیہ اذنان، اس میں 2 کان تھے جو سن سکتے تھے۔ تو جب میرے آقا بستر استراحت پر لیٹ کر نگاہ نبوت بند کر کے سو جاتے تو قلب اطہر بیدار ہو جاتا، اور وہ ساری چیزیں جو انسان جاگ کر نہیں دیکھ سکتا میرے آقا بستر استراحت پر سوتے ہوئے دیکھ لیا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، تو حضور کا تو سونا بھی ہم جیسا نہیں ہے، بے شک، ہم حضور کے جیسے سو بھی نہیں سکتے، تو پھر ہم ان کی طرح ہو کیسے سکتے ہیں؟ بے شک، تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بستر استراحت پر آرام فرما ہے، اور ادھر عرش پر ایک عجیب ہی دھوم مچی ہوئی ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے آج حکم فرمایا ہے کہ جبرائیل جاؤ جنت کو سجاؤ۔ جنت کے ایک ہو، جنت کہتے ہی اسے ہیں جو سجا سجایا باغیچہ ہو، فرمایا اسے بھی سجاؤ، اس میں اور نوری کمکمے لگاؤ، سبحان اللہ، اس میں اور مشک کی خوشبو پھیلاؤ، اس کو معطر کر دو، سجا دو، سوار دو، اور حوران بہشت کو بھی حکم دے دو کہ آج وہ سج سور کر تیار ہو جائے، اور فرشتوں کو حکم دے دو کہ وہ اپنے سروں کو جھکا کر دست بستہ کھڑے ہو جائیں۔ فرشتوں سرے راہ،
فرشتوں سریرا آنکھیں بچھا دو، اٹھو بہر تعظیم سر کو جھکا دو، خدا کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ کی وہ دیکھو سواری چلی آ رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ فرشتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنے سروں کو جھکا کر دست بستہ کھڑے ہو جائے۔ مولا بات تو سب ٹھیک ہے، لیکن آخر اتنا انتظام کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اتنی سجاوٹ کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ فرمایا جبرائیل آج ہم اپنے محبوب سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک طرف حضرت موسیٰ کی ذات ہے، مولا عرض کرتے ہیں ربی ارنی، مولا میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، مولا میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر موسیٰ دیکھنا چاہیں لیکن رب دکھانا نہیں چاہتا، اور ادھر محبوب سوئے ہوئے ہیں اور خدا انہیں بلانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فرق ہے کلیم میں اور حبیب میں۔ بے شک بے شک۔ کلیم دیکھنا چاہے تو دکھایا نہیں جاتا، اور حبیب سوتا ہو تو اسے جگا کر بلا کر دکھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا آج اپنے حبیب سے ملاقات کی خواہش ہے۔ حضرت جبرائیل سرور کے عالم میں، خوشی کے عالم میں، مسرت کے عالم میں، کہ وہ نبی جن کے پاس میں اب تک صرف قرآن کی آیات کو لے کر جاتا تھا، آج ان کے ساتھ سفر کروں گا، وہ بھی ان راہوں کا جو راہیں میری ہیں، جن راہوں پر میں چلتا ہوں۔ لیکن جبرائیل نہیں جانتے تھے کہ نبی وہاں تک جائیں گے جہاں تک جبرائیل بھی نہیں جاتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل تمام چیزوں کو تیار کرنے کے بعد، احکام دینے کے بعد، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کے 70 ہزار فرشتوں کے گروہ کو ساتھ لے کر کے سبحان اللہ۔ زمین پر، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر تشریف لائے۔ جب ام ہانی کے گھر میں داخل ہوئے تو کسی دروازے سے، کسی کھڑکی سے داخل نہیں ہوئے، بلکہ چھت کو چیر کر کے مکان کے اندر داخل ہوئے۔ اب آپ حیرانی کی بات دیکھیں، وہ نبی جن کی شان یہ تھی کہ یا ایھا المزمل مزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کے اوڑھنے والے، رات میں عبادت جب کیا کرو تو تھوڑی کیا کرو، کیونکہ تمہارے پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ رب فرمائے کہ عبادت کم کرو، تھوڑا آرام کیا کرو۔ آج وہ نبی عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سو گئے۔ دنیا سمجھ گئی کہ آج شان مصطفیٰ دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان وہ نبی جو رات رات بھر کر گریہ و زاری کر کے اپنے امت کی بخشش کی دعا کرتے تھے، آج وہ نبی عشاء کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے، دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت میکائیل کی طرف توجہ فرمائی، حضرت اسرافیل کی طرف توجہ فرمائی۔ فرمایا میکائیل و اسرافیل کیا کیا جائے؟ آقا سو رہے ہیں، اگر جگاؤں تو عظمت رسالت کے اندر گستاخی ہوگی، اور نہ جگاؤں تو رب کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ اب جبرائیل کی جان آفت میں ہے، کرے تو کیا کرے؟ میکائیل سے پوچھا کیا کروں، اسرافیل سے پوچھا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ جبرائیل ایک کام کیا جائے، اسی سے پوچھ لیا جائے جس نے بھیجا ہے۔ نہ تم اپنا دماغ لگاؤ نہ ہم اپنا دماغ لگائیں، ہم فرشتے ہیں، ہمارا کام ہے احکام خداوندی پر عمل کرنا، کروانا کیسے ہے وہ رب جانتا ہے، تو تم نہ سوچو، رب سے پوچھو۔ حضرت جبرائیل نے بارگاہ ربوت میں عرض کی مولا تیرے محبوب آرام فرما۔ حضرت جبرائیل آئے، اپنے کافوری ہوٹوں سے نبی آخر الزماں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدمہائے نوری کو بوسہ دیا، نگاہ نبوت میں اثر، دل قلب مصطفیٰ میں اثر ہوا، نگاہ نبوت کھل گئی۔ جب دیکھا جبرائیل ہیں، فرمایا جبرائیل کیوں چوم رہے ہو؟ اس سے پہلے کئی مرتبہ آئے، کبھی نہیں چوما، آج کیوں چوما؟ آج کیوں چوما؟ عرض کی حضور اس لیے چوما تاکہ آنے والی امت کے لوگوں کو یہ تعلیم مل جائے کہ کسی کو پیروں کو چومنا شرک نہیں ہوتا، بلکہ محبت کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اپنے بزرگوں کے، اپنے والدین کے، اپنے اساتذہ کے، اپنے مرشد کے پیروں کو چومنا شرک اور بدعت نہیں، بے شک بلکہ حکم دینا اللہ کی سنت ہے اور عمل کرنا جبرائیل کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حقا نے فرمایا جبرائیل کیا ارادہ ہے؟ کہا رب ذوالجلال ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرنا ہے کہ چلیے ہمارے ساتھ۔ آپ کو اٹھایا گیا، آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا، سینہ چاک کر کے نکالا گیا، قلب اطہر کو دھونے کے بعد وضو فرمایا اور آپ نے اپنی سواری کی طرف رخ فرمایا۔ جب آپ براق کے قریب پہنچے تو جب تک فرشتوں نے آپ کو دیکھا تو سب خوشی اور مسرت سے جھومنے لگے۔ براق کی نظر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر پڑی تو اس کی بھی حالت کچھ ایسی ہی تھی، وہ تڑپنے لگی، مچلنے لگی، خوشی کے مارے جھومنے لگی۔ حضرت جبرائیل نے تھپکی ماری، فرمایا اے براق کیا کر رہی ہو؟ کہا میں خوشی کے مارے مچل رہی ہوں۔ کہا کیوں ایسا؟ عرض کرنے لگی آج نہ مچلوں گی تو کب مچلوں گی؟ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت آج مجھ پر تشریف فرما ہوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جوش مسرت کے اندر جب نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم قریب تشریف لائے تو اس کا قد بڑھ گیا، 7 گز اونچی ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر جب کوئی بڑا علاقے کا ذمہ دار آدمی، کوئی منسٹر، کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی اور کوئی وارڈ پارشد ٹائپ کا آدمی، چھوٹا سے چھوٹا آدمی بھی کوئی ذمہ دار ہونا، تو اس سے رشتہ جوڑنے کے لیے لوگ بڑی کوششیں کرتے ہیں، اور جب رشتہ جڑ جاتا ہے تو تھوڑے سے اونچے ہو جاتے ہیں، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ ارے تو نہیں جانتا میرا تعلق فلاں سے ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہے۔ تو آج تو اس سواری کے اوپر کائنات کی سب سے عظیم شخصیت بیٹھنے والی اور بزبان اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت بیٹھنے والے، سبحان اللہ سبحان شمع بزم ہدایت بیٹھنے والے تھے، نوشہ بزم جنت بیٹھنے والے تھے، شب اسرا کے دولہا بیٹھنے والے تھے، تو پھر کیوں نہ خوش ہوتی؟ وہ خوش ہو کر کے اس کا قد دراز ہو گیا۔ جب قد دراز ہوا تو آسمان کے اندر، عالم ارواح کے اندر ایک شور مچ گیا، اب نبی کی سیڑھی کون بنے گا؟ اس پر چڑھنے کے لیے نبی کا سہارا کون بنے گا؟ نبی کے لیے سیڑھی کا کام کون کرے گا؟ جب یہ بات سنی تو عالم ارواح کے اندر ایک روح نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لو لگائی، عرض کی مولا اگر تو اجازت دے تو میں اپنے آقا کی سیڑھی بننا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی کچھ فضیلتیں ملے، مجھے بھی کچھ کرامتیں ملے۔ رب ذوالجلال نے اس گزارش کو قبول کیا، وہ روح زمین پر آئی، اور جب آقا نے نیچے نظر جھکائی تو دیکھا وہ روح کھڑی ہوئی ہے، اس کے کندھے پر نبی آخر الزمان نے اپنا قدم پاک رکھا اور پھر براق پر سوار ہوئے۔ جب سوار ہو گئے تو پلٹ کر فرمایا اے روح تو سالوں بعد پیدا ہونے والی ہے، تو سالوں بعد پیدا ہوگی، آج تو یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ عرض کی حضور جب آپ کی یہ سواری اونچی ہو گئی اور آپ اس پر چڑھنے کا ارادہ فرما رہے تھے، پورے عالم ارواح کے اندر، عالم ملائکہ کے اندر اس بات کا زور تھا کہ اب نبی آخر الزمان کی سیڑھی کون بنے گا؟ میرے دل میں آیا کوئی اور کیوں بنے گا؟ آقا کا شہزادہ عبد القادر جیلانی بنے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا عبد القادر اگر تم نے یہ کیا ہے، آج میرا قدم تمہارے کندھے پر ہے تو میں تمہیں ایک فضیلت اور ایک اعزاز عطا فرماتا ہوں، قیامت تک کے ولیوں کی گردن پر تمہارا قدم ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ نبی آخر الزمان براق پر سوار ہو گئے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ قافلہ، یہ کارواں وہاں سے نکلا۔ پہلا پڑاؤ مدینہ طیبہ کے اندر تھا جہاں پر نبی آخر الزمان نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی حضور یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، آپ جب مکے سے ہجرت فرمائیں گے تو یہیں تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا پڑاؤ آپ کا کوہ طور ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب ذوالجلال سے بات چیت کی تھی۔ پھر تیسرا پڑاؤ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس طرح یہ پڑاؤ آگے بڑھتا ہوا بیت المقدس تک پہنچا۔ جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں پر تمام انبیاء اکرام تشریف فرما تھے، انتظار ہو رہا تھا۔ جیسے ہی حضور کو دیکھا تمام انبیاء کھڑے ہو گئے اور صف بندی شروع ہو گئی، سب نے صفیں بنا لی۔ اب اس بات کا انتظار تھا کہ مصلی پر کون چڑھے گا، مصلی پر کون چڑھے گا۔ حضرت جبرائیل نے میرے آقا کا بازو پکڑا اور آگے بڑھا کر مصلی پر کھڑا کر دیا، عرض کی حضور آج آپ امامت فرمائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج آپ امامت فرمائیں گے۔ یہ کیسی رات ہے، یہ کیسی شان ہے، تمام نبی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ آدم
جو ساری کائنات کے انسانیت کے والد ہیں، بے شک وہ نوح جنہیں آدم ثانی ہونے کا لقب حاصل ہے، وہ ابراہیم جو اللہ کے خلیل ہیں، وہ اسماعیل جو اپنی جان کو قربان کر کے اپنے والد کی فرما برداری اور رب کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے، وہ یوسف جن کے حسن کی کوئی مثال نہیں ملتی، وہ یونس جو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل کر آئے ہیں، وہ تمام انبیاء موجود ہیں، لیکن مصلی امامت پر کوئی نہیں چڑھ سکتا۔ آج امامت وہ فرمائیں گے جنہیں رب ذوالجلال نے ساری کائنات کے لیے امام بنا کر بے بھیجا، شک سبحان اللہ ساری کائنات کے لیے جنہیں امام بنا کر بھیجا، امامت فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور کی معراج یہ تھی کہ انہوں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، کسی نے کہا حضور کی معراج یہ تھی کہ انہوں نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، کسی نے کہا حضور کی معراج یہ تھی کہ وہ یہاں سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک گئے، ساتوں آسمانوں کو پار کر کے۔ حضرات گرامی قدر، حقیقت یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آنے میں مسجد حرام کی بھی معراج تھی، اس دوران جو راستے نکلے تھے ان سب کی بھی معراج تھی، مسجد اقصیٰ کی بھی معراج تھی۔ جب حضور نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی وہ نبیوں کی معراج تھی، حضور کی معراج نہیں تھی۔ بے شک حضور جو تمام آسمانوں کو پار کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچے وہ ساتوں آسمانوں کی معراج تھی، جنت کو دیکھا جنت کی معراج تھی۔ ایک فرشتہ نظر آیا جس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی نہیں تھی، وہ بڑا غصے میں تھا، حضور کے سامنے آیا، مصافحہ کیا، سلام پیش کیا۔ حضرت جبرائیل سے حضور نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ تمام فرشتے مجھ سے ملے ہیں تو مسکراتے ہوئے ملے ہیں، ان کے چہرے پر خوشی تھی، مسکراہٹ تھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھی، مسرور تھے، خوشی کے عالم میں جھوم رہے تھے۔ یہ کون ہے جس کے چہرے پر نہ تو خوشی نظر آتی ہے، نہ کوئی مسکراہٹ نظر آتی ہے، نہ اس کی خندہ پیشانی نظر آتی ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا حضور اس کے لیے خوشی کا کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ جہنم کا داروغہ ہے، یہ خوش نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ تم جہنم کے داروغہ ہو؟ عرض کی جی حضور، تو پھر مجھے جہنم دکھاؤ۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو جہنم کے داروغہ نے پردہ ہٹایا، جہنم کی تمام ہولناکیاں نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھی۔ حضرات گرامی قدر، معراج کے اندر جو عجائبات ہیں وہ سب الگ الگ معجزے ہیں۔ آپ اگر سمجھیں تو معراج کئی معجزوں کا مجموعہ ہے، کئی سارے معجزوں کا مجموعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دن ایک شخص کو دیکھا جس کی حالت یہ تھی کہ وہ لکڑیوں کا ایک گٹھر اپنے سر پر رکھا ہوا تھا، وہ اس سے نہیں اٹھتا تھا، وہ پھر کچھ لکڑیاں اس میں بڑھا لیتا، وہ اس سے نہیں اٹھتا تھا، پھر اس میں لکڑیاں بڑھا لیتا۔ حضور نے حضرت جبرائیل سے فرمایا یہ کیسا احمق آدمی ہے، یہ کون ہے جس کی لکڑیوں میں اضافہ ہو رہا ہے پھر بھی وزن اٹھنے نہ اٹھنے کے باوجود وہ لکڑیاں بڑھاتا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی حضور یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر ذمہ داری تھی، وہ اس سے نہیں اٹھتی تھی، وہ اس کو نہیں نبھا سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اور ذمہ داریاں لیتا جاتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، وہ نبھا نہیں سکتے لیکن مزید ذمہ داریاں لیتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب واپس آئے، انشاءاللہ معراج کا پورا واقعہ حضرت مولانا سید مختار صاحب سنائیں گے، میں ما ورائے معراج آپ کو سناتا ہوں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج کے سفر سے واپس آئے، آپ نے سب سے پہلے حضرت ام ہانی کو یہ واقعہ سنایا کہ ام ہانی میں رات میں کچھ حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک چلا گیا۔ حضرت ام ہانی نے جب یہ سنا تو بڑی حیرت زدہ ہوئی، فرمایا سبحان اللہ۔ جب یہ کہہ دیا پھر آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر سے باہر جانے لگی تو حضرت ام ہانی نے آپ کی چادر پکڑی اور کھینچا، عرض کی حضور باہر نہ جائیں۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا باہر اگر آپ جائیں گے تو لوگوں کو سامان مسخرہ اور مذاق میسر ہو جائے گا، لوگوں کو ہنسی کے لیے ایک بات اور مل جائے گی، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، جب جبرائیل سے ملاقات ہوئی آخری مقام پر واپسی کے وقت، حضور نے فرمایا جبرائیل، رب ذوالجلال نے فرمایا زمین پر جانا تو معراج کی پوری کہانی سنانا، پوری داستان سنانا۔ اے جبرائیل مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، کون مانے گا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو رسول بتاتا ہے، مجھے ابھی لوگ مکمل طور پر رسول بھی نہیں مانتے، تو کون مانے گا کہ جو شخص اپنے آپ کو رسول مناتا ہے وہ رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر وضو کر کے براق پر سوار ہو کر کے بیت المقدس تک پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد تمام نبیوں کی امامت فرماتا ہے، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کو عبور کرتا ہے
اور پھر جنت جہنم کو بھی ملاحظہ کرتا ہے، تمام جو نشانیاں ہیں رب ذوالجلال کی قدرت کی ان کو بھی دیکھتا ہے، پھر رب سے ملاقات بھی کرتا ہے، پھر ملاقات کے بعد نمازوں کا تحفہ بھی لیتا ہے، پھر واپس بھی آتا ہے، اور جب واپس اپنے گھر پہنچتا ہے تو حالت یہ ہے کہ وہ ٹہنی جو براق پر سوار ہوتے وقت حضور کے امامے سے ٹکرائی تھی وہ ابھی ہل رہی تھی، وہ ابھی ہل رہی تھی، وہ نالی کے اندر بہتا ہوا پانی جو حضور نے وضو کیا تھا جو بہہ رہا تھا وہ ابھی تک بہہ ہی رہا ہے۔ کون مانے گا کہ وہ کنڈی جو دروازہ بند کرتے وقت ہلی تھی ابھی تک ہل رہی ہے؟ کون مانے گا کہ جب حضور بستر سے اٹھے تو بستر میں اندر کچھ گرماہٹ تھی، وہ گرماہٹ ابھی بھی باقی ہے؟ حضرت جبرائیل مسکرائے تھے اور عرض کی تھی حضور میں ایک بات عرض کرتا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے ابو بکر ضرور مانے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ابو بکر ضرور مانے گا۔ حضرت گرامی قدر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم واپس تشریف لائے، حضرت ام ہانی کو پوری داستان سنائی، حضرت ام ہانی نے روکا، حضور نہیں مانے، باہر نکلے، جب باہر نکلے تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی، ابو جہل نے کہا اور کوئی نئی خبر؟ یہ طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو، لوگ کرتے ہیں ایسے مذاق اڑانے والے، وہ ایسے پوچھا اور کوئی نئی بات؟ ابو جہل نے حضور سے پوچھا اور کوئی نئی خبر؟ حضور نے فرمایا ہاں، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کر کے آیا، پورا نہیں بتایا، فرمایا رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کر کے آیا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، چلو ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو تو سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہو گے؟ حضور نے فرمایا 1 لاؤ چاہے 1 لاکھ لاؤ، سب کے سامنے یہی کہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو جہل نے لوگوں کو اعلان کر کے اکٹھا کیا، پھر ابو لہب آیا بھی کیا بات ہے کہ ایسی ایسی بات ہے، وہ بھی ساتھ لگ گیا۔ حضور دین کی تبلیغ کن سے کروا رہے ہیں اور رب ذوالجلال نے کس طرح توفیق بخش دی ہے کہ ابو جہل معراج کے واقعے کی لوگوں کو نیوز دے رہا ہے، جو مخالفت کرتا تھا وہ لوگوں کو بتا رہا ہے۔ تو دین تو کسی کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے۔ بے شک ابو جہل اور ابو لہب نے بڑی بھیڑ اکٹھی کر لی، جب لوگ اکٹھے ہو گئے حضور سے فرمایا، حضور سے وہ لوگ گزارش کرنے لگے کہ آپ جو ہے بلند مقام پر کھڑے ہو جائیے۔ حضور بلند مقام پر کھڑے ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ بتاؤ کیا سنا رہے تھے؟ حضور نے پھر داستان معراج سنائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا میں مسجد حرام سے اٹھ کر مسجد اقصیٰ تک گیا اور جب واپس آیا تو حالت یہ تھی کہ وہ ڈالی ہل رہی تھی، نالی کے اندر پانی بہہ رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو ہنسنے لگے، اور جو بہت سارے مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی دین سے پھر گئے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جا کر کے کہا ابو بکر وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کو تم نبی مانتے ہو وہ اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم اتنی سی بات کرتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی تم فرمایا اتنی سی بات کرتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے؟ نہیں، اگر میرے آقا یہ فرما دیں کہ میں مسجد حرام سے جنت تک گیا، پھر عرش اعظم تک گیا، سدرۃ المنتہا پار کر گیا، پھر رب ذوالجلال سے ملاقات کر لی، باتیں بھی کر لی، واپس بھی آ گیا، ابو بکر وہ بھی مان لے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ابو بکر تو وہ بھی مان لے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ لوگ بھیڑ لگائے ہوئے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ نے آ کر فرمایا کہ لوگوں خاموش ہو جاؤ۔ جب لوگ خاموش ہو گئے تو آپ نے عرض کی حضور کیا آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا ہے؟ فرمایا ہاں کیا ہے۔ راتوں رات واپس بھی آ گئے؟ فرمایا ہاں آ گیا۔ کہا تو پھر پورا نقشہ بتائیے، مسجد اقصیٰ کا نقشہ بتائیے۔ حضور نے مسجد اقصیٰ کا نقشہ بتانا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح بتاتے تھے، روایات میں آتا ہے اس طرح بتاتے تھے کہ ایک ایک چیز، ایک ایک بالشت ایسا لگتا تھا کہ مسجد اقصیٰ کو نبی آخر الزمان کے سامنے کر دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے، اتنے اتنے پلرز ہیں، اتنے اتنے دروازے ہیں، اتنے اتنے قدم ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، معراج النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پورا واقعہ سنا چکے، حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی حضور معراج کی پوری کہانی سنائے، پوری کہانی سنائے، میرے آقا نے پوری کہانی سنائی، پوری داستان سنائی۔ جب پوری داستان سنا چکے اور کنڈیشن یہ تھی، حالت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے کہ ابوبکر میں اٹھا، حضرت جبرائیل آئے تھے، 70 ہزار کے فرشتوں کا مجمع تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، 70 ہزار فرشتوں کا مجمع تھا، براق کو سواری کے طور پر لایا گیا تھا، بیت المقدس مجھے لے جایا گیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ پھر حضور فرماتے ابوبکر میں اس کے بعد میں 7 آسمانوں کو پار کر گیا تھا، فرض کرتے صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ پھر حضور فرماتے ابوبکر میں اس کے بعد سدرۃ المنتہا کو بھی پار کر گیا، ابوبکر عرض کرتے صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ حضور فرماتے ابوبکر پھر میں نے رب سے ملاقات کی، پھر میری رب سے بات چیت ہوئی، مقام کعبہ قوسین یا ادنیٰ تک پہنچا، حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ یہ داستان گزرے وقت گزر گیا، نبی آخر زمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ ایک دن نماز کا وقت ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نبی آخر زمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوئے۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جب نماز ہو جائے گی تو نبی سے ہی پوچھ لوں گا کہ میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اگر حضور فرما دیں گے کیا تھا تو نماز ہو گئی، حضور کہیں گے نہیں کیا تھا تو دوہرا لوں گا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ ابھی تو پہلی ہی رکعت ہے، چلو وضو کر لیتا ہوں، آزمانا نہیں چاہیے، اور محبت کا مزاج بھی ہے، عشق والے نہیں آزماتے۔ کہا نہیں آزماتا، نماز سے باہر نکلے، جو طریقہ ہے، باہر آ کر کے جیسے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر 3 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا ہے، دوسرے کے ہاتھ کے اندر تشت ہے، تیسرے کے ہاتھ کے اندر ریشمی رومال ہے۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق باہر نکلے تو جس کے ہاتھ میں لوٹا تھا اس نے عرض کی حضور اے ابوبکر، حضرت کو تو پہلے کبھی نہیں دیکھا، ان کو تو پہلے کبھی نہیں دیکھا، پوچھ لوں، پھر سوچا بعد میں پوچھ لوں گا، ابھی نماز کا وقت ہوا جا رہا ہے، جلدی سے وضو کر لیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وضو کرنا شروع ہوا، آپ نے پورا وضو فرمایا تو سامنے جس کے پاس تشت تھا اس نے تشت لگا دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے وضو فرما لیا۔ جب وضو سے فارغ ہو گئے تو جس کے پاس ریشمی رومال تھا اس نے رومال پیش کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو صاف کیا، آپ جلدی جلدی کر رہے تھے اور فرمانے لگے کہ جلدی جلدی وضو کرا تو کہیں نماز نہ نکل جائے۔ تو جس کے ہاتھ میں لوٹا تھا اس نے کہا آپ آرام سے وضو کریں، نماز نہیں نکلے گی، آپ آرام سے وضو فرما لیں، نماز نہیں نکلے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وضو فرمایا، جب واپس گئے تو دیکھا کہ حضور ابھی پہلی رکعت کے رکوع میں ہی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب گئے تھے تب بھی رکوع میں تھے، واپس آئے ہیں تو بھی رکوع ہی میں ہیں، آپ رکوع میں شامل ہو گئے، نماز مکمل فرما لی۔ جب نماز مکمل ہو گئی اس کے پاس تشت تھا، تیسرا شخص تھا اس کے پاس رومال تھا، پہلے شخص نے مجھے وضو کروایا، دوسرے نے میرے پانی کو اکٹھا کیا اور تیسرے نے رومال سے میرے ہاتھ اور پاؤں کو پوچھا۔ حضور نے فرمایا ابوبکر جانتے ہو وہ کون تھے؟ ابوبکر جانتے ہو وہ کون تھے؟ عرض کی حضور اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، میں نہیں جانتا۔ فرمایا ابوبکر جن کے ہاتھ میں لوٹا تھا وہ جبرائیل تھے، اور جن کے ہاتھ میں تشت تھا وہ جنت کے داروں کا رضوان تھے، جن کے ہاتھ میں رومال تھا وہ حضرت میکائیل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اتنا سنا تو آنکھوں سے